تین چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی قائم مقام نہیں، وہ خود ہی ہوگی تو ہوگی، ورنہ کوئی قابل جرمانہ چیز قبول نہیں۔ ایک ایمان، دوسرا قرآن، اور تیسری مسجد۔ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن کفار چاہیں گے کہ ہم کچھ بدل دے دیں، جرمانہ دے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اگر اس زمین کو سونے سے بھر کے دے تب بھی نہیں مانوں گے، ایمان چاہیے آپ کو، ایمان کا کہا۔ اسی طرح قرآن کریم کا بھی کوئی بدل نہیں، قرآن ہی پڑھا جائے گا، قرآن ہی مانا جائے گا، قرآن ہی قرآن، نہ سنت، نہ حدیث، نہ فقہ، کوئی چیز قرآن کے بدل میں نہیں۔ اس لیے نماز میں سوائے قرآن کے کوئی چیز نہیں پڑھی تھی، نماز مانی ہی نہیں جائے گی۔ تیسری مسجد ہے، مسلمانوں کی جو مسجد ہے یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بڑی جگہ ہے۔ فقہاء کہتے ساتویں زمین تک، ساتویں آسمان تک مسجد ہے۔ اور مسجد میں اگر کوئی نہ آ سکے تو اس کو جرمانہ دینا پڑے گا، 27 گنا ثواب جو جماعت سے ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اور یہ فقہاء کہتے ہیں جماعت الہدا ہے، تو مصلی پر نماز ہوتی ہے، وہ ہے۔ یہاں تک کہ حنفیہ کیا دوسری تیسری جماعت میں جائے ہوئے، سخت منع ہے۔ متاخرین نے کچھ کوشش کی اور انہوں نے کہا ہے عد بدل لے، کبھی مسجد چھوڑے، کبھی وہ جگہ چھوڑ دے جہاں جماعت ہوئی ہے، کبھی کہتے تکبیر چھوڑ دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت تو ایک جماعت ہوتی ہے، دوسری اور تیسری جماعت نہیں۔ مسجد کا کوئی بدل نہیں ہے، عجیب بات دیکھنے گیا ہے۔ دیکھو نماز کا بدل ہے، کہتے فدیہ دے دے، روزے کا بدل ہے، فدیہ دے دے، حج کا بدل ہے، قائم مقام کرا دے، ہر چیز کا بدل ہے، لیکن تین چیزوں کا کوئی بدل نہیں، کوئی عوض نہیں، وہ براہ راست مقصود ہے۔ ایک ایمان، دوسرا قرآن، اور تیسری مسجد۔ کوئی گھر میں نماز پڑھے لیکن سختی آئی ہے اس کے ساتھ، یہاں تک کہ بعض روایات میں کہ تارک الجماعت ملعون، قصداً مسلمانوں کی جماعت چھوڑنے والا لعنتی ہے۔ اور شروع میں تو اتنی سختی تھی کہ نابینا نے کہا تھا تو آپ نے کہا گھر سے مسجد تک تار باندھو، اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ لگا کے آؤ، لیکن گھر نہ پڑھو، مسجد میں آؤ۔ بعد میں لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج من حرج ولا علی المریض من حرج نازل ہوئی تو معذورین معاف کر دیے گئے۔ 36 قسم کے آزار ہیں جن کی وجہ سے جماعت میں شرکت نہ کرنا جائز ہو جائے، لیکن فقہاء کا اتفاق ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ بس اتنا ہے کہ وعید سزا ہٹ گئی۔ جیسے کوئی شکاری کتا پالے اجازت ہے، چوکیدارے کے لیے پالے اجازت ہے، مال مویشی کی حفاظت کے لیے پالے اجازت ہے، 3 کتے رکھ سکتا ہے، کیونکہ کتا پالنے کے 2 سزائیں ہیں۔ ایک یہ کہ روزانہ اس کی نیکیوں سے ایک چٹان کٹے گا، چٹان کرتا بھی ہے ایسے ہی کٹ رہا، اور دوسرا یہ کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئے۔ شان ورشا سے کہتے ہیں وہ چٹان تو چلو نہ کٹے لیکن رحمت کے فرشتے پھر بھی نہیں آئے، کیونکہ ان کا مزاج یہ ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں وہ ہو۔ حسن مجتبیٰ نے چھوٹی عمر میں ایک پلہ لے کے آئے
اور جبریل مقررہ وقت پر نہیں آئے، باہر آپ نکلے تو کھڑے تھے، کہا اندر تو کتا ہے، ہم آ سکتے ہیں وہاں؟ آپ بڑے حیران ہو گئے، آپ بڑی بیویوں سے پوچھے یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حسن تھوڑی دیر پہلے آئے، ایک چھوٹا سا پلہ جسے بچے گود میں اٹھاتے ہیں، آپ نے پلنگ کے نیچے سے اس کو نکالا اور پھر بیویوں سے کہا جرت ہو لو پانی پھینکو، کوئی بال نہ گر گیا۔ تو حسن تو وفات کے وقت 8 سال کا ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے، اور اس کی غلطی بھی معاف نہیں۔ جو لوگ بچوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں بچہ ہے، وہ تو بچہ ہے، تو عقل کا کچا ہے، اس کو روک لیں۔ وہ کہا کہتے ہیں بچے جو مسجد میں آئیں گے بول براز کریں گے، لانے والے گناہگار ہوں۔ مسجد چھوٹے بچے جو نیکیاں کریں گے، قرآن شریف پڑھتے، سپارے پڑھتے، آیتیں پڑھتے، حفظ کرتے، ناظریں پڑھتے، اس کا سارا ثواب ماں باپ کو ملے۔ اس طرح اگر وہ جرائم کر لے تو بھی ماں باپ پکڑے جاتے۔ اللہ بہرحال ان 3 چیزوں پر اسلام موقوف ہے، اول ایمان ہے، دوسرا قرآن ہے، اور تیسرا اسلامی مساجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی مسجد وہ ہوتی ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا پکارنا جائز نہ ہو۔ بدعتیوں کی مسجد دیکھیں، مندر کی شکل بنی ہوئی، علم غیب شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان، 11 شریف کا بیان، بس گدا و خچر شریف کا بیان۔ یہ مسجد ہے، مسجد اس کو کہتے ہیں۔ مسجد میں سوائے خدا کے کسی کو پکارنا حرام نہ جائے۔ وہ کہا کہتے ہیں کوئی سائل سوال کرے تو مت دے اسے، کیونکہ اس نے بہت بے ادبی کی ہے۔ اور محیط برہانی میں مانگنا مکروہ ہے اور اس کو دینا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ آپ تائید کر رہے ہیں نا غلط کام۔ اور فقہاء نے پھر حیلہ بتایا، وہ تو ڈاکٹر ہے، اطباء ہے، کہ بازو سے پکڑ کے اس کو ادھر نہیں مانگو، ادھر خدا سے مانگو۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ باہر گیٹ سے نکال کے پھر اس کے ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں، چلو یہ لے لو، آئندہ خبردار کے مسجد میں اعلان کیا۔ یہ چندوں کے ٹھیے بنے ہوئے، اور وہ ایک مسجد میں چھوٹا تھا، نماز پڑھتا تھا، خطبے کے دوران چندہ مسجد کا چندہ، چندہ مسجد کا چندہ، چلو گزر گیا، پھر چندہ امام کا چندہ، چندہ امام کا چندہ، پھر گزر گیا، چندہ مؤذن کا چندہ، چندہ چندہ چندہ، ہوا لعنتی بندہ، تو تیرا کوئی اور کام نہیں، خدا سے مانگنا تجھے نہیں آتا، بد نصیب۔ مساجد کے لیے مساجد میں امام اپیل کرتا ہے، یہ کام شروع ہے، ایک مہمان آیا ہے غریب، یہ اجازت آئی ہے، لیکن وہاں آدمی کھڑا ہو، وہاں کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علم دے، فہم دے۔ علماء کہتے ہیں یہ آداب مسجد کے بناتی ہے، بہت سخت بناتی ہے۔ مسجد میں گمشدگیوں کے اعلانات، مسجدوں سے ریڈیو پاکستان بنایا ہوا ہے، فلاں کی ماں گم ہو گئی اور فلاں کا یہ ہوا اور فلاں کا یہ ہوا۔ ترمذی شریف اور سنن میں من انشد ضالتہ فی المسجد، جس نے مسجد میں گمشدگی کا اعلان کیا، فقولوا لا رد اللہ الیک، آپ کہے ہرگز نہیں، اللہ تجھے کبھی نصیب نہ کرے، یہ چیز تجھے نہ ملے۔ تو پتہ چلا کہ مسجد میں اعلان کرنے کے بعد لوگوں کو جائز ہی نہیں کہ اس کی مدد کرے، بس دعائیں دینے کا حکم ہے۔ اور ایک شخص ایسا تھا نا، جیسے آج کل یہ تبلیغی زندگی کو ملحد بکواس کرتا رہتا ہے، اب الٹے مسائل بیان کرتا ہے۔ ایک نے کہا کہ مجھے خود واقعہ سنا ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں، اس کا مطلب یہ اعلان تو نہیں کرنا چاہیے، رد اللہ علیہ،
وہ چیز تجھے اللہ سے درجی اقرام کہا اس تشریح کی وجہ سے میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو. اس زنادقہ اور ملاحدہ ان کا منہ کھلا رہتا ہے لیکن ایک دن ان کا منہ پھر گردن کے پاس چلا جاتا ہے. خدا کا قہر اور عذاب اور غضب اور ناراضگی سے ہم وقت پناہ مانگنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان و شوکت سے ڈرتے اتنے مسائل ہے کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا. آپ نے کہا توبہ میں کہاں خدا کے سامنے بات کر سکتا ہوں, اللہ بہت بڑا ہے نہیں بات کر سکتا. ام المومنین حضرت عائشہ کو رمضان شریف کے اخیر میں کہا کہ شاید اس سال میرا انتقال ہو جائے. آپ کہا کیوں؟ بتایا جبریل ہر سال ایک دفعہ قرآن سنتا تھا, اس دفعہ جب ایک سنایا میں نے تو کہا عاہد ہو ایک اور ہو جائے. وَذَلِكَ أَنَّ أَجَلِي قَدْ قَرُبَ. اس لیے کہ تیری موت قریب ہے. دیکھو ہر شخص کے اعمال عند المرگ ختم ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, لیکن پیغمبر کتنا عظیم انسان ہے کہ ان کی وفات سے پہلے اعمال دگنے ہو گئے. علماء امت چونکہ پیغمبر کے لوگ ہیں تو دیکھو ایک بوڑھا عالم, ایک بزرگ سلیم اللہ خان, ہے 82 سال کا مولانا سمیع الحق, ہے محدث زمانہ مولانا حسن جان, استاد العرب والعجم, احسن العلوم کے سابق شیخ التفسیر والحدیث, کائناتی علم سخن اور ادب کے بادشاہ حضرت مولانا شیر علی شاہ سے رحمہم اللہ تعالی. کس شان و شوکت کے قدر و عزت کے لال و جواہر. مقدور ہو تو خاک سے پوچھو کہ اے لعیب تو نے وہ گنج ہائے گرامایا کیا کیے. ہے سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہوگا, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہوگا. بس ہوگا وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے, پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء. سب کی ایسی ضرورت. مولانا حمداللہ صاحب جامع المعقول والمنقول, شیخ المشائخ, امام العربیت والفنون المطلقہ والمصطلحات الدینیہ المرسومہ, ان کے شیخ استاد 104 سال عمر, اور ماشاءاللہ ڈاکٹروں نے کئی دفعہ بتایا کہ میں 24 گھنٹے میں اسپائر ہو جائے گا. ان کا تو یہ اسپائر خراب چیز. حضرت ماشاءاللہ پھر تابان ہے, اٹھنے والے سرقالی ختم ہو رہی ہے. ذات کیا خاص احسانات و نعمتیں ہیں. توبہ خدا توبہ. الحمدللہ. حضرت مولانا حمداللہ صاحب کی صحت, شفا, تندرستی اور سلامتی کے لیے دعا فرمائے. دیگر مولانا کی بخشش کی دعا فرمائے. مولانا سنجان, مولانا شیر علی شاہ, مولانا سلیم اللہ خان, مولانا سمیع الحق, اور جتنے ہمارے اکابر و اسلاف مشائخ و اساتذہ خیر سے دنیا سے گزر گئے, خدا تعالیٰ انہیں معادن فرادیس نصیب فرمائے, جنت المأوا جنت نزلا نصیب فرمائے. اپنی خاص نعمتوں سے اللہ انہیں سرشار فرمائے. ان کے فیض اور کرامات بعد الوفات اور عنایات طیبات سے ہمیں بھی عاجز اور مسکین فقراء کو خوب حصہ عطا فرمائے. درد و غم کے بدلے میں جو صبر و شکر ہے, استقامت ہے, اللہ وہ نصیب فرمائے. انہوں نے جن میادین کو سرسبز و شاداب کیا تھا, انہوں نے جن مقامات کو ہریالی بخشی تھی,
انہوں نے جس دین کی آبیاری کی تھی اس کی حیات اور بقا، نشاط اور انبساط کے لیے شباب اور شیخوخت قربان کی، خدایا اس دین کو ہمیشہ ہرا بھرا فرما، خدایا اس سنت، اس توحید، اس مسلک حق کو ہمیشہ کی زندگی اور زندگی جاویدان نصیب فرما۔ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر، اور دین سرسبز ہو اسلام کے پروانوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عاجز اور فقیر کو بھی صحت دے، حضرت محمد اکبر شاہ کے حلقوم کی صحت شفا کو مدد فرمائے۔ جتنے بیماران ہیں نمازیوں میں، تبلیغیوں میں، محلے میں، شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں، اللہ تعالیٰ انہیں کمال صحت، کمال شفا، تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم اشفنا واکفنا یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک وعاصمنا من الوہل والامراض والاسقام والاوجاع یا خیر الناصرین ویا خیر المنتصرین۔ اللہم تقبل دعواتنا وحلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا واسمع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انك سميع الدعاء۔ اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى۔ تعطیلات اور امتحانات کے بعد آج ہمارے جامعہ اور اس کے فروع اور شاخوں میں تعلیمات کا آغاز ہو رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک تمام رکاوٹیں دور فرمائے، ظاہراً باطناً امداد فرمائے، صلاح فلاح نصیب فرمائے۔ اساتذہ جامعہ، مدرسین، ناظرین، خادمین، معاونین، محسنین، منقادین، مطیعین، سب کو سرسبز و شادابی نصیب فرمائے۔ عاجز اور فقیر کو، برے حدیث کے اساتذہ اور طلباء کو، اور آل و اولاد کو، دوست اور محسنین کو اللہ پاک کی برکات پر خوب خوب توفیق سے بھلا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وقت ہو گیا، 2 رکعت پڑھ